بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الستار القهار الغفار الغفور النور الصبور الشكور سميع بصير عليم حي كليم القدير المريد الواجد الواحد الاحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الحميد المجيد الرشيد الشهيد العليم الحمد لله الذي لم يكن له حال حالا فيكون اولا قبل ان يكون اخرا ويكون ظاهرا قبل ان يكون باطنا كل مسمى بالوالد غيره قليل وكل عزيز غيره ذليل وكل قوي غيره ضعيف وكل مالك غيره مملوك وكل عالم غيره متعلم وكل قادر غيره يقدر ويعجز وكل سميع غيره يسمى اللطيف الاصوات وكل بصير غيره يابا الخبير البان واللطيف السامع كل ظاهر غيره باطن وكل باطن غيره ظاهر هو بكل شيء عليم ونعوذه ونصلي على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين في الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب الكعبة والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فلا رسول بعدي أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وأنتم خير الأمم أول ما خلق الله نوري أنا من نور الله وكل شيء من نوري أنا من الله والمؤمنون مني كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وكنت نبيا وآدم بين الجسد والروح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم واجب الاحترام صاحب صدر سرپرست اعلی اول واجب الاحترام مہمان خصوصی سرپرست اعلی چہارم صدیری صاحب معزز اراکین نئے انجمن خدام الاولیاء معزز حضرات حاضرین السلام علیکم. سب تعریفیں تو اسی کے لیے مخصوص ہیں جو ہمارا مالک خالق رازق اور اپنی صفات میں اور ذات میں وحدت رکھتا ہے اور جو قابل سجدہ ہے اور بغیر جس کے کوئی قابل سجدہ نہیں. اور سب تعریفیں اس کے بعد اور سب درود اور سب سلام اس کے لیے مخصوص ہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کے نام نامی احمد مصطفیٰ کے اسم گرامی اور ابھی کبریا کے لقب نورانی سے اس جان فانی میں جلوہ افروز ہوا. تو ان کی تعریف کے بعد میں ایک شاعر کے چند اشعار سے آغاز کرتا ہوں کہ سیرت پاک محمد کا بیان کیسے کروں، سیرت پاک محمد کا بیان کیسے کروں، لوح محفوظ کی تحریر کہاں سے لاؤں، تم کو کیسے میں سمجھاؤں کہ کیا تھے خد و خال حضور، تم کو کیسے بتلاؤں کہ کیا تھے خد و خال حضور، پیکر نور کی تفسیر کہاں سے لاؤں، بہر زخار کو کوزے میں سمیٹوں کیسے، بہر زخار کو کوزے میں سمیٹوں کیسے، اتنا جامع فن تقریر کہاں سے لاؤں، اور میری نعت کو میرے اشکوں کی زبانی سن لے، میری نعت کو میرے اشکوں کی زبانی سن لے، اس سے بہتر لمح تقریر کہاں سے لاؤں. اور میری نعت جو میرے اشکوں کی زبانی ہے وہ کیا ہے. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے صرف حکم ہوا ہے کہ میں کچھ عرض کروں اس ہسٹری کی خدمت میں کہ جہاں نام لکھوانے کے بھی ثواب ہے. گردوں تو تیرے پاؤں کی
کی گرد ہے شاہ، ہر نقش قدم فرش پہ ہے عرش سے بالا، تو بحر حوادث میں سکو سا سفینہ، تو دشت سیاہی میں سار کے سگینہ، قدسی و ملائک تری تک تحیر کے صدقے، آیات مقدس تری تقریر کے صدقے، اور سایہ تیرا ذل الہ یوں مخفی ہے، سایہ تیرا مٹی پہ پڑے بے ادبی۔ آپ سے ظہوری صاحب نے بھی کہا تھا کہ یا تو نعرہ نہ لگائیں، اگر نعرہ لگائیں تو سب لگائیں۔ میں نے پہلے کلمہ پاک کی ایک قائد مبارکہ کی طرف کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی۔ پیارے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا گیا، اور میں اللہ کے نور سے ہوں، ہر چیز میرے نور سے ہے، میں اللہ سے ہوں اور مومنین مجھ سے ہیں، اور میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی اور جست و روح کے درمیان تھے۔ تم بیان کرنے کا مقصد یہاں پہ صرف یہ تھا کہ ہم اسے رسول اول کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اس وقت موجود تھا جب کوئی رسول نہیں تھا، اور ہم اسے رسول آخر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ہے جب اور کوئی رسول نہیں ہے۔ اس سے پہلے نہ کوئی رسول تھا، اور اس کے آنے کے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی رسول ہے۔ اگر ہے کا صیغہ ہے تو وہ صرف اسی کے لیے ہے۔ تو میں نے بیان یہ کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے جلووں سے عرش کو تخلیق کیا، اور اس عرش کی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ اس کے 4 لاکھ پائے ہیں، اور ہر پائے کا دوسرے پائے سے مسافت 4 لاکھ میل کے برابر ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نور کے ایک جلوے سے اللہ تعالیٰ نے کرسی کو تخلیق فرمایا، اور وہ کرسی ہے کہ واسیہ کرسی السماوات والارض، کہ اس نے تو زمین و آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ آپ کے نبی کے ایک جلوے سے جلوہ افروز ہوئی۔ اور پھر اس کرسی کے ساتھ 10,000 کرسیاں عرش لگا دی گئیں، اور ان پہ فرشتوں کو بڑھا دیا گیا، اور کہا کہ تم آیت الکرسی کی تلاوت کرو، اور جب میری امت کا ایک شخص آیت الکرسی پڑھے تو سب کا ثواب اس کو دے دینا۔ تو اب آپ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے تو فرشتوں کی ازل سے لے کے ابد تک کی تمام علامات آپ کو مل گئی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو تخلیق کیا، اور قلم کی وسعت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ وہ حد نظر تک ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے قلم وہاں تک موجود ہے۔ اور پھر قلم کو ارشاد ہوا کہ لکھو، تو قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے یہ لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے گا تو اس کو 700 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ پھر قلم نے پوچھا کیا مولا میں کیا لکھوں؟ تو کہا لکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قلم نے یہ لکھنا تھا کہ اس کے بعد اس کا سلام بھیجا۔ آپ بھی سلام بھیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جب اس نے یہ لکھا تو اس سے سلام کیا، اور اس کے بعد حضور نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے حبیب یہ پہلا سلام آپ پہ ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور اس کا جواب اس دن اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس دن کے بعد سلام کرنا سنت اور جواب دینا فرض ہو گیا۔ اور پھر اسی نور کے ایک جلوے سے جنتوں کو تخلیق کیا گیا، اور اس جنتوں کے دروازے پہ لکھ دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، رب الجل نے جب آدم کو پیدا کیا، دل میں اپنے آدم نے یہ فخر کیا مجھ سے بہتر سے کوئی خلق پیدا نہیں ہوا، پھر یہ کیا نام تحریر ہے، احمد و زہرا و حیدر شکر و شبیر۔ تو حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ جنتوں میں جو نام لکھا ہوا ہے وہ خیرالنساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضرت آدم کو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آدم اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو ان کا نام لے کے اللہ کا دعا کیجئے، اللہ آپ کی مراد پورا کرے گا۔ اور حضرت آدم نے انہی کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور پھر اسی نور کے جلووں سے سورج اور چاند کو تخلیق کیا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے جد سے
کہ جب حضور جھولے میں لیٹے ہوتے تھے تو آپ دن کو اشارہ کرتے تو سورج ہلتا اور رات کو اشارہ کرتے تو چاند ساتھ ہلتا، گویا وہ آپ کے کھلونے تھے، آپ کے لیے بنائے گئے تھے، اور جیسا آپ کرتے وہ ایسا کرتے۔ اس سے ہمیں اظہار ہوتا ہے، ثبوت ملتا ہے، دلیل ملتی ہے کہ یہ سب چیز حضور کے لیے تخلیق کی گئی تھی، حضور کے لیے تخلیق کی گئی تھی، اور آج بھی اگر ہے تو حضور کے لیے ہے۔ اور ان چیزوں سے دیکھیں کہ ان کے نور کا یہ جلوہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے نور کو پسینہ آیا اور وہ پسینے کے قطرے بہے تو ان قطروں سے 1,24,000 پیغمبر تخلیق کر دیے گئے۔ تو اس رسول اللہ کا نام لیجئے کہ جس کے پسینے کے قطرے جو نبی ہیں، تو وہ حضور ان کی عظمت کا کیا اندازہ ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی کہ جن کے پسینے کے قطرے انبیاء علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نور سے جبریل کو تخلیق کیا گیا، میکائیل کو تخلیق کیا گیا، اسرافیل کو تخلیق کیا گیا، اور اسرائیل کو تخلیق کیا گیا۔ اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا ہی نور تھا جو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، وہ میری ہی روح تھی جو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ تو اگر ہم اس کو نبی اول کہتے ہیں، نبی آخر کہتے ہیں، نبی ازل کہتے ہیں، نبی ابد کہتے ہیں، نور محمد کہتے ہیں اور نور احمد کہتے ہیں، تو خود نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، سنت کہتی ہے، صحابہ کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اور مشائخ کہتے ہیں۔ کہ دلائل موجود ہیں، ثبوت موجود ہے، قرآن اٹھائے، حدیث اٹھائے۔ قرآن میں ملے گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حدیث میں ملے گا اول ما خلق اللہ نوری، اور اسی طرح مختلف کتب میں آپ کے نور ہونے کا ذکر ملے گا۔ تو ہر جگہ آپ کو ملے گا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ تو یہ وہ تخلیق نورانی تھی کہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ اور میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ نبی اول ہے، کیونکہ اس وقت تخلیق کیے گئے جب کوئی نبی نہیں تھا، اور پھر قرآن نے کہا کہ وہی نبی آخر ہوگا، اس وقت تخلیق ہوگا جب کوئی نبی نہیں رہے گا اور اس وقت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر حضور نے خود ارشاد فرما دیا انا خاتم الانبیاء والمرسلین فلا رسول بعدی فلا نبی بعدی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وانتم خیر الامم یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی فلا رسول بعدی۔ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، لیکن سوائے اس کے کہ میرے پاس نبی نہیں آئے گا، میرے پاس رسول نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ انا آخر الانبیاء وانا آخر الانبیاء انا خاتم الانبیاء انا خاتم المرسلین انا خاتم النبیین۔ میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ میں اسی چیز پہ اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اس کی عظمت کو دیکھیں کہ جس کے نور کے اشاروں سے کائنات کو تخلیق کیا گیا، جس کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کو تخلیق کیا گیا، اور جس کی وجہ سے لولا کلمہ خلقت الاسفل لولا کلمہ خلقت الارض لولا کلمہ ربوبیت۔ اے حبیب میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں تجھے پیدا نہ کرتا تو زمینوں کو پیدا نہ کرتا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اور میں اس شعر کے بعد اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ ختم مرسلین کے اسم پاک پر سر کٹانا پڑ گیا اگر خاک پر، ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے یا خدا، یہ ہمارا کچھ ایک وعدہ رہا۔ اس پہ آئی آج جو اب پھر کبھی خون اپنا ہم بہا دیں گے سبھی، سرخرو ہوں گے تیرے دربار سے، کر شہادت مل سکے سرکار سے، یہ ہے میرے پیرو میرے امتی، اے خدا یہ جائے نہ دامن سہی، ان کا دامن میرا دامن اور ان کا ہاتھ ہو، ہر جہاں میں میرا ان کا ساتھ ہو، وعلینا الی الفلاح۔